अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लंदन से सीधा ही बहावलपुर और आज डॉक्टर साहब मेरे घर आए हुए हैं। हम लोग यहाँ से कहीं और निकल रहे हैं। तो जब हम लंदन में थे, ख़ास तौर पर जब हम फ़्लाइट में थे, तो हमें मुल्क के हालात के बारे में ख़बर मिली। हम उस वक्त पाकिस्तान में आ रहे थे और कुछ एकदम से हालात बदले, तो उस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब ये डिस्कशन दो तरह की है, एक वो जो इस वक्त यूथ की मेंटालिटी है और एक वो जो इस वक्त एक्चुअली हमारे मुल्क के हालात हैं। जब पैनिक क्रिएट होता है ना, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ अक्सर, जो मैंने आपसे आज पूछना चाहता हूँ ताकि ये आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कई 30 साल पीछे चले जाएं, 40 साल पीछे चले जाएं, हम सुनते आ रहे हैं हर दफ़ा कोई ना कोई इस तरह का हालात अप एंड डाउन होते हैं। फिर एक पैनिक की लहर आती है, उस पैनिक में लोग स्टूपिड डिसीजन भी करते हैं, बाहर भागने वाली बात भी करते हैं, अच्छे फ़ैसले भी करते हैं, कुछ भी होता है। लेकिन एक पैनिक जो है ना, वो हमारे मुल्क को अगले 10 साल तक इम्पेक्ट रहता है उसका। फिर वैसा हुआ, फिर एक पैनिक की सिचुएशन है सिलेक्शन के बाद जो हुआ है। मुझे और यूथ को आप ये बताएं कि व्हाट वी शुड डू। यू नो, हमने बाहर जाकर देखा, देयर इज़ नो शॉर्टकट। अनप्लान्ड अगर इस मुल्क से बाहर गए बिना प्लान किए, तो आगे भी तकलीफ़ उतनी ही है जितनी इस मुल्क में, शायद उससे भी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन प्लान करके बाहर जाना, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना, और मौजूदा हालात किस तरफ जा रहे हैं, ज़रा आप मुझे भी बताएँ और इनको भी बताएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखो भाई, एक तो बात बिल्कुल सही है कि अगर बाहर बारिश हो रही होगी ना, तो आप निकलेंगे तो आप भीगेंगे। अगर बहुत गर्मी होगी तो आप चाहे एयर कंडीशन घर में भी रहते हों, तो आपका इम्पैक्ट तो होगा बाहर का। तो जो मुल्क के पॉलिटिकल हालात हैं, इन सब का हर एक के ऊपर असर तो होता है। और ख़ास तौर पे जो सोचने वाला दिमाग है और जो सेंसिटिव दिमाग है ज़्यादा, और ये जो चीज़ों के बारे में एक तासुर लेना, ज़्यादा तासुर लेता है, तो वो ज़्यादा परेशान होता है। तो है परेशान तो सारे ही हैं। अच्छा, उसमें अब जैसे मेरी उम्र के लोग हैं ना, तो वो इस तरह के बहुत दफ़ा हालात देख चुके हैं और वो फिर भी थोड़ा इत्मीनान में हो सकते हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि जो यंग लोग हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और दूसरा ये कि उनको पहले तो दुनिया का पता नहीं था ना कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब तो अपनी स्क्रीन के ऊपर उनको पता है कि इस वक्त इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, अरब में क्या हो रहा है, दुबई में, कतर में क्या हो रहा है, एक्सपो क्या होती है, जायटेक क्या होती है, सब तो सारा पता है। तो ऐसे में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनको ये लगता है। और अगर हम ये कहें कि जायज़ लगता है, तो ये भी कोई गलत बात तो नहीं होगी। जब चीज़ें इर्द गिर्द उनके बड़ों के करतूतों की वजह से, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, यानी मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूँ कि आखिर पाकिस्तान को इस नहज पर लाने के लिए मेरी जनरेशन का ही हाथ है ना। मतलब मेरी उम्र के लोग ही हैं कि जिनके हाथ में सारा कुछ था, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो सूरत हाल तो मुल्क की पॉलिटिकल इसी तरह की है। मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी से ना, ये जो ऊपर बड़े बैठे हुए हैं सारे बड़े, सो कॉल्ड बड़े, क्योंकि बड़ा तो आदमी सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता, बड़ा तो अपने उसके किरदार की वजह से ही होता है। हाँ, उसकी वजह से होता है। तो हम दुआ करते हैं कि वो इसको जल्दी से कुछ सॉर्ट आउट करें और इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें, और करके मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आए, ताकि बाहर की दुनिया का इन्वेस्टर का यहाँ एक एतबार बने और यहाँ से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो, और यहाँ की स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो, और यहाँ की बाकी जो जितनी फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो ज़्यादा बेहतर हो। और दूसरा एक बात लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, और मैं ये बात पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि जब तक सोशल रिफॉर्म ना आए, ऊपर जो मर्जी होता रहे, उसका नीचे ट्रिकल होना बहुत मुश्किल होता है। वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं अपने लिए समझता हूँ, और जो चीज़ मैं अपने लिए समझता हूँ वो सबके लिए समझता हूँ। जाहिर है कि हमारे मुल्क में बहुत स्कोप है इस बात का कि हम अपनी एनर्जी, अपना इल्म, अपना इन्फ्लुएंस, अपना तजर्बा, अपना पैसा इन्वेस्ट करें सोशल रिफॉर्म्स के लिए। देखो, ये आपकी जो गली है ना, ये वाली गली, इस गली की सफाई होगी कि नहीं होगी, इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा। इसका ताल्लुक ये है कि ये 10-15 लोग जो यहाँ रहते हैं, उनकी सिविक सेंस किस किस्म की है। आप अपने घर में अपने वालिद साहब की इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि मुल्क का सरबराह सही होगा तो फिर मैं अपनी खाला की इयादत करने जाया करूंगा, जो कि जिनसे मैं 1 साल पहले मिला नहीं हूं। तो इसलिए जो हमारी एक तहजीबी रवैये हैं और जो हमारी एक अपनी पहचान है, इखलाक, किरदार, ईमानदार, खुदा खौफी, और उसकी बुनियाद पर लोगों के साथ मोहब्बत, और बग़ैर किसी, देखिए ना, आप यहाँ 10 लगा दें जो क्लोज सर्किट टीवी, ताकि इस जगह पर कोई गंद ना मचाए। इससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि इस गली के रहने वाले 10 सब घरों के अंदर बच्चों की तरबियत ऐसी हो कि उनके अंदर अपना ही एक क्लोज सर्किट टीवी लगाओ कि मैंने गंद नीचे नहीं फेंकना।
تو اس لیے اس میں کوئی جب کوئی بندہ کہتا ہے میں ملک چھوڑ کے باہر جا رہا ہوں تو میرے پاس اصولی طور پر اس کو روکنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ گند ہوگا نا اتنا بڑا سکوپ ہے گند صاف کرنے والے کا. اب یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کروں امپورٹنٹ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. سوشل ریفارمز کی آپ نے بات کی، اس سے کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. ایک اور چیز میں آپ کو آپ یہ لوگ ریلیٹ کر پائیں گے. بچہ گریجویٹ کرتا ہے یا ایف ایس سی سے نکلتا ہے، نوکری کی اپلیکیشن یہاں ڈالے گا وہاں ڈالے گا، 15 جگہ اپلیکیشن ڈالنے کے بعد نہ بیٹھا ہوتا ہے. کوئی پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو؟ جی اپلائی کیا ہوا ہے، انٹرویو آ رہے ہیں، انٹرویو دے رہا ہوں. اب اس دوران میں یہ سوال کرتا ہوں، ان ینگ لوگوں سے بھی کرتا ہوں، کس نے آپ کو روکا ہے، کس گورنمنٹ نے آپ کو روکا ہے کہ بیٹھ کے یوٹیوب سے اسکل نہ سیکھو؟ کس نے روکا ہے کہ پوری رات محنت نہ کرو، پریکٹس نہ کرو؟ کس نے روکا ہے کہ انٹرنیشنل پروفائل نہ بناؤ آپ کا؟ کس نے روکا ہے کہ انٹرنیشنل پورٹ فولیو نہ بناؤ، اپنی پریزنس نہ بناؤ، چھوٹے چھوٹے کام پکڑ کے اس کو میکسیمائز نہ کرو؟ اس کا تو گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کے پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے ہوتے، محنت نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ بہت مسئلہ ہوتا ہے. جیسے بھی آپ نے کہا گند جتنا زیادہ ہوگا مواقع بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. اگر یہاں پہ ادارے سٹیبل نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ایک اچھا موقع ہے، انٹرپرینورز کے پاس ایک اچھا موقع ہے. سوچیں اگر ہمارا کوئی ادارہ، لیٹس سے کہ ہماری ایئر لائن کی بات کرتے ہیں، اگر ہماری ایئر لائن کوالٹی سروس نہیں دے رہی تو اس کا مطلب ہے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ایک مارجن ہے ٹو بلڈ اے بیٹر کوالٹی ایئر لائن اینڈ لانچ اٹ. اگر ہمارے ادارے کچھ بیٹر سروس نہیں دے رہے تو ہم ادھر پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر سکتے ہیں. سوچ سکتے ہیں نا. ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ سر ہم جاب کے پیچھے جائیں گے، نہیں ملے گی تو گورنمنٹ کو بلیم کریں گے، اپنی پوری اکیڈمک کریئر کو نہیں دیکھیں گے، اپنی طرف سے محنت نہیں کر رہے، پلان نہیں کر رہے. سو جسٹ میرا میسج اس سچویشن کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب یہی کہتے ہیں کہ یار اگر آپ جانا چاہتے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اخلاقی گراؤنڈ کے اوپر، لیکن سکل لے کے پلان کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنے جائیں، نیٹ ورک بنا کے جائیں. آپ پاکستان میں بیٹھ کے کسی بھی ملک میں نیٹ ورک بنا سکتے ہیں اور جب آپ جائیں گے لوگ آپ کو ویلکم کریں گے. میں آپ کو ایک مزدار بات بتاؤں. میرے ایک عزیز ہیں، وہ ان کو میں نے کہا یار کوئی آئیڈیا لے کے آؤ. دیکھو نا کوئی نہ کوئی آئیڈیا سوچو، کوئی نہ کوئی آئیڈیا سوچو. جی کیا آئیڈیا سوچوں؟ سرمایہ کے بغیر تو آئیڈیا کوئی نہیں ہوتا. اچھا میں نے کہا چلو سرمایہ کے لیے بھی آئیڈیا سوچو نا کہ کبھی سرمایہ کہاں سے آئے گا اور کتنا آئے گا. تو بیٹھے بیٹھے نا انہوں نے ایک آئیڈیا سوچا، اور آئیڈیا یہ سوچا کہ ایک کمپنی بنائی جائے گی، اس کمپنی کا نام ہوگا حکم کریں. حکم کرے؟ ہاں اچھا حکم کریں، حکم کرے .com. حکم کریں بس ایک کمپنی ہوگی. اچھا اس نے کرنا ہے، آپ کو کوئی بھی کام ہے نا، فرض کریں آپ کہتے ہیں میرا ٹی وی خراب ہے، آپ حکم کرو کو کہیں گے میرا ٹی وی ٹھیک کر دو آ کے. اچھا آپ کا کام اتنا تھا کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں تھا اور سبزی ختم ہو گئی تھی تو آپ سبزی لے کے آنی تھی، آپ حکم کرو کو کہیں گے کہ مجھے سبزی لا دیں. اچھا انہوں نے ایک پورا پلان بنایا کہ کوئی پیسہ نہیں لگنا. ان کو ان کے پلمبر سے تعلقات تھے، ان کے الیکٹریشنس کا تعلقات ہیں، ان کے فریج ٹھیک کرنے والے کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے جو ہے وہ گٹر صاف کرنے والے سے تعلقات ہیں، اور کچھ لڑکے ایسے ہیں جو موٹر سائیکل پر رائڈر کا کام کر سکتے ہیں. اور آپ کا کوئی سرمایہ نہیں. آپ نے ایک پیج بنانا ہے فیس بک کا، اور پیج بک کے تھرو اپنی کوئی نہ کوئی رابطہ کرنے کے لیے ایک لنک بنانا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کا کوئی بھی کام ہوگا تو ہم کرنے کو تیار ہیں. اچھا اس میں ٹکا نہیں لگا. اگر آپ کے فرض کریں آپ کا گٹر خراب ہو گیا، فرض کریں سیوریج کا کوئی مسئلہ، آپ نے حکم کریں کو کیا، حکم کرے نے اپنے بندے بھیجے ان کو صاف کر کے اور اپنا تھوڑا سا کمیشن رکھا اور ان کا کام کر دیا. اب دیکھیں نا یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے. اب اس چھوٹی سی بات کو سمجھنے کی وجہ اس پہ چند کامنٹ آئیں گے، میں بتا دیتا ہوں. سر ویب پیج پہ پیسے نہیں لگیں گے، برانڈنگ پہ پیسے نہیں لگیں گے، مارکیٹنگ پہ پیسے نہیں لگیں گے. میں اس کا جواب دیتا جاتا ہوں، نہیں لگیں گے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یہ آپ نے بڑا اچھا ویلڈ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے کرنی ہے ویب پیج. جائے میں آپ کو 10 آپ گوگل کر لینا، 10 اے آئی کے ٹول ایسے ہیں جو آپ کے لیے آپ کے ایک پیج ویب سائٹ ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں، ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ ایک پیجر کے لیے آپ کو ہیومن ڈیپینڈنسی کی ضرورت نہیں ہے. محلے میں ہر ایک کے ساتھ پین سے لکھا ہوا فوٹو اسٹیٹ کیا ہوا کاغذ ڈراپ کر دو. اچھا جب میں دبئی میں گیا تو ایک دو جگہ میں رہا ہوں، تو صبح اٹھو نا تو نیچے سے ایک بروشر مل جاتا ہے آپ کو نا اکثر، اور اس میں کام کرنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں کام کرنے کے لیے اویلیبل ہوں، اور وہ اس طرح سے مارکیٹنگ کرتے ہیں. بہت ہمارے اندر نا بہت چھوٹا سٹارٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت چھوٹا ہے اور اس پہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے. تو ایک پیجر کے ساتھ آپ تھوڑا سا اپنی طرف سے زور لگا کے کر سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ کی کریڈیبلٹی ہے نا ان دا فیلڈ آف ٹیکنالوجی، آپ ایک فیلڈ میں جان مار رہے ہو اور آپ نے محنت کر کے دکھائی ہے، چاہے کامیابی کوئی نہیں ملی، کوئی نہ کوئی انویسٹر آ جائے گا.
وہ دیکھے گا کہ آپ اپنے کام کے ساتھ سیریس کتنے ہیں. آپ اپنے کام کے ساتھ اگر سیریس ہیں, آپ نے مستقل مزاجی دکھائی ہے اور آپ نے تھوڑی سی پروگریس کی ہے, مدد آ جائے گی. لیکن ہم پروگریس نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے, ہم بہت بڑے کام کر سکتے ہیں, برائے مہربانی ہمیں انویسٹمنٹ دیں, ہم بھی امیر ہوں گے, ہم آپ کو بھی امیر کر دیں گے. تو ہم صرف باتیں بیچ رہے ہوتے ہیں. اور اب اس کا تعلق ایک, بے شک ملک کے حالات خراب ہیں, آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ, لیکن ان دا فیلڈ آف ٹیکنالوجی, ٹیک کے لحاظ سے میں میسج دیتا ہوں سب کو کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھ کے انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ کے ساتھ, بجائے ادھر ادھر بلیم کرنے کے. اگلے دن خبر جو آئی, ہم لوگ ڈاکٹر صاحب اور میں ساتھ سفر کر رہے تھے, میں بیٹھا اس دن نا, میں نے ایئر ہوسٹس سے پین جب مانگا تھا, میں نے ایئر ہوسٹس سے پین مانگا, اوپر سے بیگ اٹھا رہا, اپنا نوٹ پیڈ کھولا اور بالکل سیٹ ہو کے بیٹھا. اب نا میں نے ایک آرٹیکل پہ ریسرچ کرنی اور نوٹس بنانے ہیں, بڑا سیٹ ہو کے بیٹھنے لگا. تو قطر ایئر میں سگنلز آتے ہیں وائی فائی کے, اگر آپ بائی کر لیں تو. میرے پاس, میں ایئر ہوا میں تھا لیکن سگنلز آ رہے تھے, تو مجھے ٹیم نے ایک ویڈیو بھیج دی, ابھی جو کمشنر صاحب کا اسٹیٹمنٹ چلی ہے. اب یقین کریں, اس کے بعد 6 گھنٹے کی فلائٹ تھی اس وقت ہماری, اور 6 گھنٹے میں کچھ نہیں کر سکا. ہم نے یہی کیا نا, پولیٹیکل باتیں شروع ہو گئیں, پولیٹکس کی طرف دھیان چلا گیا. وہ 6 گھنٹے اگر میں وہ کلپ نہ دیکھتا تو ان 6 گھنٹوں میں کون سا کام کرنے لگا تھا, مجھے تو وہ بھیج گیا, ہاں, برین ڈیکوڈنگ پہ میں کام کرنے لگا تھا, میٹا برین ڈیکوڈنگ پہ. میں ایک دن ویڈیو ضرور کروں گا, اس کے اوپر میں ریسرچ کروں, تو میٹا برین ڈیکوڈنگ ریسرچ میری ریڈی ہوتی. آئی کوڈنٹ ڈو دیٹ. سو نوائز ہے. لہٰذا یہ انتظار کرنے کی بجائے اس کے لیے بھی کوشش کریں. ہم یہ نہیں کہتے اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لیں کہ اوپر کون بیٹھے گا. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو گھر ہے نا, میں, میری اہلیہ, میرے بچے اور میرے تو پوتے پوتیاں بھی ہیں ماشاء اللہ, کیا ان 6-7 بندوں کی میں ذمہ داری لے سکتا ہوں کہ یہ کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو پاکستان کے خلاف ہوگا, یہ کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو ان کی قبر کی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کو خراب کرے. بس اگر اسی طرح ہم ساری ذمہ داریاں لے لیں تو ایکچولی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم نیچے سے ہی انشاءاللہ چینج لا سکیں. لیٹ ہو رہے ہیں, چلیں. میرا اس ذمہ داری کے ساتھ لاسٹلی شام کو سوتے وقت یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ جو میرے بس میں تھا میں وہ کیا. سیکھنے میں بھی, فرض نبھانے میں بھی, کتاب پڑھنے میں بھی, آرٹیکل دیکھنے میں بھی, کیا میں نے وہ کیا. اور سوتے وقت یہ ضرور سوچ لیجیے گا آج کتنا ٹائم میں نے پولیٹیشنز کو دیکھا, پولیٹکس کو دیکھا, جس میں میرا کوئی رول نہیں ہے, اور صرف میں نے اپنے مائنڈ کو کنٹیمینیٹ کیا, پلیوٹ کیا, اور اپنے مقصد سے بھی ہٹ کیا. اگر یہ ڈیلی سوچنا شروع کریں تو وہ پلیوشن اصولی طور پر نا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے ان خرافات میں پڑھنے کا. چلیں. That is what happened. Okay جی, اللہ حافظ.